اب چھوٹے بچوں کے ساتھ، چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو کچھ مدرسوں کے اندر، سکولز میں، کالجز میں یا اپنے رشتہ دار کرتے ہیں، تو اس میں یہ سارے فیکٹر تو، یہ والا فیکٹر تو صرف ڈومیننٹ نہیں ہوتا، اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ وہ پرائم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ کو اس وقت مذاق بنایا گیا، آج اس سٹیٹمنٹ کی ہمیں ضرورت تھی، کیونکہ اگر پرائم منسٹر کا یہ فارمولہ لگایا جائے نا آج والے اس 14 اگست والے اس مینار پاکستان والے مسئلے میں، تو پھر سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کو اس عورت کو پکڑنا چاہیے اپنی اس ڈاکٹرن کے تحت، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ عورتیں اس قسم کا لباس پہنتی ہیں تو ان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے، تو اس میں پھر سب سے پہلے کون پکڑی جاتی ہے؟ پرائم منسٹر کو تو کم از کم اب یہ چیز سمجھ ہے نا، اگر یہ پلانٹڈ چیز نکل آئی ہے تو کم از کم وہ تو کہنا کہ اسے بھی تفتیش کے اندر لیا جائے اور اس کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے اگر یہ واقعی پلانٹڈ ہے، جو ہمیں نظر آ چکا ہے۔ چلیں پھر بھی ہم جوڈیشری کے اوپر چھوڑتے ہیں، ہم صرف اپنا گمان بتا رہے ہیں قرائن کی روشنی میں، بادی النظر میں اٹ سیمز لائک دیٹ۔ میں ان اینکرز کی بڑی عزت کرتا ہوں، یقین کریں بعض موقعوں پر یہ لوگ بڑی دلیری دکھاتے ہیں، بڑے مذہبی لوگ بھی وہ دلیری نہیں دکھا سکتے جو ہمارے بعض اینکرز دکھا کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ میں یعنی ذاتی طور پہ اقرار الحسن کی بہت عزت کرتا ہوں، شاہ زیب خان زادہ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں۔ ایک ریلیجس پلیٹ فارم پہ ہوتے ہوئے جبران ناصر جو سول سوسائٹی کا بندہ ہے، اس کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ کم از کم یہ تین بندے جو ہیں نا جی، شاہ زیب خان زادہ، جبران ناصر اور سید اقرار الحسن حافظہ اللہ تعالی، کم از کم ان تین لوگوں کو تو جو جس طرح انہوں نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے اپنے پروگراموں کے اندر، کم از کم ان کو اب تصویر کا دوسرا رخ بتانا چاہیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو غلطی لگ سکتی ہے۔ اس وقت جو ریاکشن ان تینوں نے کیا میرا اس سے زیادہ تھا اگر میں میڈیا پہ آ جاتا۔ آپ دیکھیں میں نے اس لیے اپنا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا، یہ ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر جو ٹویٹس کرتے ہیں نا حالات حاضرہ پہ، اکثر ان کو اپنے ٹویٹس واپس ہی لینے پڑتے ہیں، اس کی وجہ کہ ہمارے ملک میں حالات و واقعات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اس لیے پوری تسلی سے معاملات کو دیکھنے کے بعد کوئی ورڈکٹ دینی چاہیے۔ عورت کے ساتھ تو کم شرمناک حرکت ہوئی ہے، مردوں کے ساتھ زیادہ شرمناک حرکت ہوئی ہے۔ وہ اب دیکھ لیں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ جس بھیانک طریقے سے سامنے آنا شروع ہوئی ہیں، تو پوری قوم کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت گراوٹ کا یہ لیول ہو چکا ہے کہ لوگ صرف ٹک ٹاک کے اوپر سوشل میڈیا پہ فیم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی لیول پہ گر سکتے ہیں۔ وہ سب کچھ پلانٹڈ تھا، آپ کو پتہ ہے، ظاہر ہے پلانٹڈ چیزیں تو ہوتی ہیں وہ ایک خاص حد تک تو پلانٹڈ رہتی ہیں، اس کے بعد پھر جب موب آ جاتا ہے نا، ہجوم کی، تو پھر اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ جو مرضی کرتا رہتا ہے۔ شروع میں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ معاملہ کریں، آگے جو حالات و واقعات ہیں پھر وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، لائیے، اور پبلک جو ہے وہ تو کسی کے قابو میں نہیں، سیدھی سی بات۔ اس کا جو دوسرا پورشن ہے نا جی، عورت کے پردے سے متعلق اسلامی احکامات، وہ کس مسلمان کو نہیں پتا؟ تو سورۃ النور کے اندر اس کے تفصیلی احکامات ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کیا انٹلیکچوئل ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کے پردے کا ذکر کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور پھر آگے چل کر آیا کہ جو مومنات ہیں، مؤمن عورتیں ہیں، انہیں بھی حکم دو کہ اپنے نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اصل جو ٹاپک اہم ہے وہ یہ 14 اگست کے اوپر جو یہ تماشا ہوا، دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو اس کا پلانٹڈ ہونا تو بالکل آشکار ہو چکا ہے، اور سوشل میڈیا کے ان چینل سے آشکار ہوا ہے جن کے بارے میں کوئی یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی ریلیجس تھاٹس رکھتے ہیں بہت زیادہ۔ مثلاً اس وقت پاکستان میں چند ٹاپ پہ جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں جن کی ویورشپ ہمارے مین سٹریم کے چینل سے بھی زیادہ ہے یوٹیوب کے اوپر، ان میں سے ایک اردو پوائنٹ ہے، جنہوں نے میرا بھی انٹرویو کیا تھا، آپ کو پتا ہے، انہوں نے پے در پے کتنی ویڈیوز بنا کے اس پورے کے پورے معاملے کو کھول کر عوام کے سامنے رکھ دیا۔ وہاں پہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس کی ویڈیو لیک ہوئی، پھر وہاں پہ جو چشمدید گواہ تھے وہاں پہ جو موجود تھے ان کے انٹرویوز آئے، اب یہ چیزیں بالکل کھل کے سامنے آئیں۔ لہٰذا اس صورتحال کے اندر جن لوگوں نے اس وقت، میں نہیں کہتا کہ چلاکی کی ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس میں خصوصاً وہ دو بڑے انوالو ہیں جنہوں نے وہ ساتھ بٹھا کے، اس کو میں نام نہیں لیتا ورنہ پھر اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا، میں نے
ان تک میسج تو اپنا کل ہی پہنچا دیا تھا کہ آپ لوگ فوراً میڈیا پہ آ کے اپنی کلیریفیکیشن دیں اور معافی مانگیں. جو اس طرح ایک نامحرم عورت کے دائیں بائیں بیٹھ کے اور وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان میں سے ایک نے تو یہاں تک الفاظ استعمال کیے کہ اللہ کا شکر ہے میری کوئی بیٹی نہیں ہے. یہ شکر ادا کرنے کی بات نہیں ہے, یہ تو آپ اپنی قسمت پہ روئیں. تو اور دوسرے نے بھی اس کو, وہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو مسخرہ ٹائپ ہی ہے, اس کا تو نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ان لوگوں کی کیا اہمیت ہے؟ ان لوگوں نے اس سارے مسئلے کو اٹھایا ہے اور 3-4 دن کے بعد, ورنہ جس عورت کے ساتھ یہ ایشو ہو جائے ایک ہفتہ تو وہ شوق سے باہر نہیں آتی, وہ تو اگلے دن اپنی ویڈیوز تصویریں اپلوڈ کر رہی ہے. بعض لوگ وکالت کر رہے ہیں نہیں وہ پرانی کر رہی ہے. جناب پرانی بھی نہیں ہوتی ہیں, بندے کو ہوش ہی نہیں ہوتی کسی چیز کی. تو اس کے بعد تو یہ معاملات کھل گئے نا. اب ان لوگوں کو آ کے اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے, ہم ساتھ ہیں. یہ اس قسم کے جو مابز حرکتیں کرتے ہیں, خواہ کسی مرد کے ساتھ کریں خواہ کسی عورت کے ساتھ, یہ تو غلط ہے. اس کے اوپر تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے. اور پاکستان میں کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے جو اس کو پلانٹڈ کہتا ہو اور ساتھ یہ نہ کہہ رہا ہو کہ یہ 400-500 بندوں نے جو کچھ کیا یہ بالکل غلط ہے. یہ سب کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے, لہٰذا کسی کی نیت پہ اب یہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ جو اسے پلانٹڈ کہہ رہے ہیں تو وہ اس طرح کے معاملات کو صحیح سمجھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ اس سے زیادہ بھیانک ہے کہ جس طریقے سے یہ سب کچھ کریٹ کی گئی سچویشن. اچھا, اب وہ جو لوگ اعلی کار بنے ان کے ساتھی, وہ تو اب جیل میں سڑیں گے, خواہ وہ پلانٹڈ تھے یا نہیں تھے, کیونکہ تصویروں میں تو وہی آ رہے ہیں نا. اور میں آپ کو بتاؤں, موب اگر کسی کو اچھالے نا اس کی ہڈی پسلی توڑ دیتا ہے. یہ بڑے ذمہ دار لوگ تھے جو پکڑ کے عورت کو اچھال رہے تھے, جن کو یہ پتا تھا کہ ہم نے اسے کیچ بھی کرنا ہے, کیونکہ وہ ہم نے اس کو بعد میں کیچ جو کروانا ہے. عام موب اگر کسی کو اچھالے نا تو اس کی ہڈی پسلی الگ ہوتی ہے. یہ بڑے ذمہ دار جو 25-30 لوگ ساتھ تھے نا, تو تصویروں میں تو وہی آ رہے ہیں, وہ تو نہیں بچیں گے. اب وہ لاکھ چیختے رہیں کہ ہماری تو کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, ہم تو ساتھ اس کے سپورٹر تھے, یا ہم تو یہ ویڈیو بنانے کے چکر میں تھے. اب جو مرضی چیخیں, دونوں صورتوں میں یہ پھنستے ہیں. اب اس کا نام بھی میرے لیے اتنا متبرک ہے کہ میں وہ نام بھی نہیں لینا چاہتا. ظاہر ہماری تو ایک عقیدت جڑی ہوئی ہے, ہماری ماں کے نام کے اوپر وہ نام ہے اس کا, تو میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا اس موقع کے اوپر. تو سب سے پہلے تو اسے پکڑنا چاہیے پرائم منسٹر کی ڈاکٹرن کے مطابق. پرائم منسٹر کو تو کم از کم اب یہ چیز سمجھ ہے نا, اگر یہ پلانٹڈ چیز نکل آئی ہے تو کم از کم وہ تو کہنا کہ اسے بھی تفتیش کے اندر لیا جائے اور اس کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے اگر یہ واقعی پلانٹڈ ہے, جو ہمیں نظر آ چکا ہے. چلیں پھر بھی ہم جوڈیشری کے اوپر چھوڑتے ہیں, ہم صرف اپنا گمان بتا رہے ہیں قرائن کی روشنی میں, بادی النظر میں. اٹ سیمز لائک دیٹ, وہ کہتے ہیں نا یہ تو بادی النظر میں ایسے نظر آ رہا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کو تو یہ معاملہ کلیئر ہے.